چیئرمن ہیں نیب کے وہ میاں صاحب کے لیتڑے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو الزامات جے آئی ٹی نے سامنے لائے ہیں, جو مٹیریل ان کے سامنے آیا ہے, جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں, میاں صاحب اینڈ ہز فیملی چلڈرن آر کوکڈ, پک گئے. میاں نواز شریف از ہسٹری, ہی از گون. اور یہ جو مرضی سکم کر لیں کہ جی وہ جڑا چیئرمین نیب ہے پھول چڑی چھڑ دیتی ہے, اے نہیں رکھیا, او باؤ ٹھوک گیا کیس. میاں صاحب اور ان کے بیٹوں کو اچھا مشورہ یہ ہوگا, الحمدللہ آپ کے پاس 8 ارب کا فلیٹ ہے, او بالکل بقول شخص پاٹی دروازے مٹھ رکھو, یہ اتھی رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور ابھی شو شروع ہونے سے پہلے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جی تسی تے بڑے کیسا نووا ہو, تو وہ کہتے ہیں جی کیسا نووا لی گل چھڑ دے, ہوں تے بہت حالات خراب نے, ہوں تے بس کم نکل ہی جائے تے بڑی گل ہے. اینی ویز میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا, کچھ سوالات پوچھنا ضرور چاہوں گا ان سے, اور وہ سوالات کچھ ایسے ہیں کہ نیب نے سنا ہے ریفرنس جو ہے وہ تیار ایسے کیے ہیں کہ جناب میاں برادران بڑے آرام سے نکل جائیں اس میں سے. تو میاں برادران اگر آرام سے نکل جائیں گے اس میں سے, تو پھر جو سپروائزری جج تھے, جو سپریم کورٹ کے جج تھے, جو سپروائز کر رہے تھے سارے کیس کو, نیب کی ساری پروسیڈنگز کو, جو بھی انویسٹیگیشن سیشن تھی, مجھے لیگل ٹرمز ذرا تھوڑی میری کمزور ہیں, تو وہ کر رہے تھے, وہ ان کا کیا بنے گا, اور سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے اگر یہ اسی طرح ریفرنسز کمزور حالت میں چلے گئے, داخل ہو گئے, تو اس کا کیا بنے گا, اور سپریم کورٹ کر کیا سکتی ہے اس پہ. بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ وی. میں کیسا نووا کیا ہے تانوں ہوں اس تے قائم رہنا. My pleasure, my friend, my pleasure, my friend. ایک تو میں صاف طور پہ عرض کر دوں, میں نے وہ ریفرنس پڑھے نہیں ہیں. اچھا جی. کہ وہ کیا انہوں نے دیے ہیں. یہ خبر میں نے ضرور پڑھی کہ جو چیئرمین ہیں نیب کے وہ میاں صاحب کے لیتڑے ہیں, اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. کھل کے کر رہے ہیں جی. ان کے نہ اکاؤنٹس فریز کرنے, نہ ان کے اکاؤنٹس فریز کیے, نہ ان کے اریسٹ کے آرڈرز کیے. لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی میں کیس جاتا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی جج یہ سمجھے کہ اس میں کوئی چیزیں ہیں جو خامیاں ہیں وہ رہ گئی ہیں, یا کوئی مٹیریل ہے جس کی ضرورت ہے, تو وہ حکم دے سکتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے والیوم 10 کے کچھ چیزیں نہیں لگائی ہیں, انہوں نے کہا جناب ہم ٹیوزڈے کو لگا دیں گے, یہ ہو گیا. سو اس لیے یہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دینی کہ جو اس وقت چیئرمین نیب ہیں انہوں نے کوئی بقول شخص سے ماٹھی ریفرنس دائر کی ہے, اس سے نکل جائیں. اچھا, اس سے نکل جائیں. میرا ذاتی خیال یہ کہ جو الزامات جے آئی ٹی نے سامنے لائے ہیں, جو مٹیریل ان کے سامنے آیا ہے, جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں, میاں صاحب اینڈ ہز فیملی چلڈرن آر کوکڈ, پک گئے. اچھا. اور بلکہ میں سمجھنا چربی پگھل رہی ہے. اچھا. اسحاق ڈار صاحب کے خلاف جو مواد آیا ہے وہ جتنی بڑی باتیں کر لیں, there is no way that they can get out of it. ابھی جناب آصف زرداری صاحب جن کا سٹارٹ بمبینو سنیما کی بقول شخص سے ٹکٹیں بلیک کرنے سے بنا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے اتنی ملیں بنا لی ہیں سندھ میں, اور ایک کاسل لے لیا ہے وہاں پیرس میں, پیرس کے قریب, اور سارے پیلس میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے. اور امریکہ میں نیو یارک میں ان کی اپارٹمنٹس ہیں, ہارس ہیں ان کے پاپڑ, اور وہ $65 ملین جو کوٹیکنا کا تھا وہ کڑم کر کے کھا گئے ڈکار مارے بغیر. اور ایک پتھر کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی پہ قبضہ کر لیا ہے, وہ بھی ایکوٹ ہوئے ہیں, تو اس کی اپیل فائل ہوگی نا یارا. سنیے, یہ ایک میں کہتا ہوتا ہوں کہ the wheels of law move slowly but by God they can crush you to dust. سو اگر یہ میاں صاحبان کا ان کے بیٹوں کا یہ وہم ہے, یا بچی جو
जिनको चौधरी निसार अली खान साहब फरमाते हैं कि वो बच्ची है पॉलिटिशियन, तो चलो पता नहीं कब बनेगी या नहीं बनेगी, जिसको 88 करोड़ रुपया वो मिला है, जो मियाँ साहब के एक बेटे ने भेजा है। वो अभी तो कहते हैं ना एक बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो भड़काया गया। भाई वो तनख्वाह आपको रिमिट हुई है, वो कैपिटल FZE जो है उससे रिमिट हुई है, आपने वो डिक्लेयर नहीं की है। बट आपने तो 1 करोड़ 17 लाख 1 अरब 17 लाख 17 करोड़ रुपए एक और बेटे से लिए हुए, जिसकी कोई सोर्स नहीं है। और वो पैसे कभी हिल मेटल से आते हैं, कभी उसके अपने, वो कौन है भाई? वो कोई टाइगर है, वो कोई रॉथशाइल्ड है, वो कोई रॉकफेलर है, वो कोई कैनेडी है जो आपको धड़ाधड़ पैसे भेज रहे। सो इसलिए जो सुकम, मुझे नहीं पता क्या सुकम है जो रेफरेंसेस उन्होंने भेजी हैं, प्लीज डोंट बॉदर अबाउट इट, दिल से निकाल लें ये बात। अच्छा, The die is cast। हाँ चलो कितने चला? नहीं चलने ली गल रह गई हुण, और की रह गया? सवाल पूछेंगे तो मैं चलूंगा। नहीं, ये चलने ली गल रह गई ना, तुसी कह रहे हो वी शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। ਅਸੀਂ बॉदर नहीं करिए तो फिर की करिए? संत what we personally think, no, don't worry, the system will take over। देखिए, I think the party is over, he is going to walk away like clean। I personally think that Nawaz Sharif is going to walk away clean। सुन, मेरे यार सुन, अच्छा जी, पिछले साल जुलाई में जब मैं कागज पढ़ रहा था, और अभी हमने वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 29 ऑफ 2016 मैंने लिखी नहीं थी, मैं एक टेलीविजन चैनल पे आया था और मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा मियां नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, ही इज गॉन। और ये जो मर्जी सुकम कर ले कि जी वो जरा चेयरमैन नैब है उन्हें ए फुल चढ़ी छड़ देती है, ए नहीं रखा, ओ बहुत ठोक गया केस। दे कांट कम आउट ऑफ इट, देयर इज नो डिफेंस लेफ्ट। बुखारी साहब देखें, एक बात आप कह रहे, अगर मैं बुखारी साहब मैं थोड़ी सी मेरी गुजारिश सुनिए। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं जनाब के आसिफ जरदारी साहब को इतने सालों के बाद बिल्कुल मतलब कि उनको क्लीन चिट मिल गई है आसिफ जरदारी साहब को। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब को भी अगर केस वीक फाइल होंगे तो ही विल आल्सो वॉक अवे क्लीन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो लेकिन लेट्स से लाइक आफ्टर इयर्स। सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी, ना, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। मियां साहब के खिलाफ केस फाइल हुए 2000 में और वो मुल्क से बाहर चले गए। ठीक है, वो केस ठप हो गए। ठीक है, वो वापस आए, जब वापस आए और लोग भूल जाते हैं, वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वेदर वो चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी है या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो मुझे पता नहीं, वो मोहतरमा के साथ साइन करके आए। जब मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो साइन कर रही थी, उसी वक्त वो परवेज मुशर्रफ साहब के एलचियों के साथ गुफ्तगू कर रही थी वापस आने के लिए, और उस गुफ्तगू के तहत NRO लिखा गया कि जनाब मैंने पिछले मुकदमे फेस नहीं करने हैं, उनको मुका दे। ठीक, और वो तशरीफ ले आई वापस। ठीक है, चलिए वो शहीद हो गई। किसने उनको कहा कि वो जो बॉम्ब प्रूफ आर्मर्ड प्लेटिंग गाड़ी थी उससे बाहर निकले आप? किसने कहा? नहीद खान ने तो नहीं कहा, वो जो उनके साथ है उनके सेनेटर सफदर साहब ने तो नहीं कहा, और वो जो हाला के थे उन्होंने तो नहीं कहा। भाई किसने कहा उनको कि आप बाहर निकले? दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन इन हर असैसिनेशन केस। किसको फायदा हुआ उनके निकलने का? वन मैन कॉल्ड आसिफ जरदारी। अच्छा, उस पे तो आया नहीं, उन्होंने पुलिसमैन टांग देते ने, ओए तू पानी क्यों फेर रहा उथे, और तू है क्यों कीता है? सो डजंट मैटर। देखिए, आसिफ जरदारी साहब पहले भी जेल में रहे हैं, अब उनकी जो लास्ट एक्विटल हुई है उसके खिलाफ नैब ने मजबूरन अपील की है, राइट? सो आप ये अदलिया वो अदलिया, याद है ये मियां साहब जब मुश्किल में थे तो अब्दुल हमीद डोगर साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस, ये कहते थे कैंगरू कोर्ट, कैंगरू कोर्ट, कैंगरू कोर्ट। अच्छा भाई,
ان کوٹ وہی کوٹ کرتا ہے جو ان کی بات مانے. یعنی جناب افتخار چودھری صاحب ہی آئے اور ان کی زائد المیعاد جو اپیل ہے فوجداری مقدمے کے بعد وہ سنیں, یہ اپیل کرتا ہے ان کو. اور اب یہ عدالت جو آئی ہے اور جو عدالت, اور میں آپ کو یقین رانا صاحب میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ بڑے جج بن چکے ہیں اور یہ ہمیں مڑ کے دیکھنے ہیں. مثلا ہمیں پاسٹ کا بڑا گلوری ہے کہ جناب 50s میں ہماری کرکٹ ٹیم بڑی اچھی ہوتی تھی. اوکے اچھی ہوتی تھی, ایتھے تک تا پینٹا پا کے آندے سن. ایک ساڈا فاسٹ بالر سی محمود حسین جنہوں مودا پیچ کہندے سن, ایک فاسٹ بالر سی خان محمد. ساڈے کی کمال سی یار. Where was an Imran Khan? Where was a Majid Khan? Where was a Zahir Abbas? Where was Wasim Akram? So we have nostalgia. کہ جی وہ جج بڑے اچھے سن. اور بھائی وہ وہی جج تھے نا جنہوں نے 54 میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ڈسمسل کو اپہولڈ کیا. وہ وہی جج تھے جنہوں نے 58 کا جو مارشل لا تھا اس کو اپہولڈ کیا. وہ وہی جج تھے جو 62 میں ایوب خان سے پریزیڈنشل فارم کی اپنی آئین دی, انہوں نے کہا بسم اللہ جی آئین آ گئے. So times have changed. There is a new generation of judges جن کو احساس ہے تاریخ کا. اور میں بطور میں ایک ماٹھا سا وکیل ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی لیاقت ان ججوں کے مقابلے میں جن کو ہم بہت احترام سے یاد کرتے ہیں بہت زیادہ ہے. Because now you have computer, you have internet, you can take out any judgment. آپ کو پتہ ہے جب میں نے 69 میں وکیل بنا تو مجھے کہا گیا کہ وکیل کا کام یہ ہے جی کہ وہ بڑی محنت کرے اور 18 دن لا کے وہ ایک ججمنٹ تلاش کرے جو 1836 میں یا oh yaar that era is over. It's all on the internet. You just have to tap it in and everything comes out. Therefore the new breed of judges جو اس وقت ہیں ہمارے سپریم کورٹ میں by and large and دلیر ہیں. اور کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ میں جج نال گل کر لیتی ہے اور وہ کام کر لے گا, اس کے منہ پہ تھوکے. This is gone. That era is over. ٹھیک ہے. اور میرے جو برادر ہیں, میرے وکیل صاحب ہیں, ان کی برادری کو میں بلانگ کرتا ہوں, جو سرگودے میں کچھ کرتے ہیں, لال پور میں کچھ کرتے ہیں, اور میرے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں کچھ کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں خدا را یہ سسٹم بہتر ہو رہا ہے. اس میں بدماشی نہ لائیں, اس میں غنڈہ گردی میں نہ لائیں. آپ علمبردار ہیں قانون کے, آپ نے وکلا گردی کی ایک لفظ آپ نے ایڈ کر دیا. So therefore I have zero doubt. Reference ماٹھی ہے, کمزور ہے, don't worry. Don't worry. The allegations جو JIT نے لگائی ہیں میری نظر میں وہ indefensible ہیں. میاں صاحب اور ان کے بیٹوں کو اچھا مشورہ یہ ہوگا, الحمدللہ آپ کے پاس 8 ارب کا فلیٹ ہے, اور بالکل بقول شخص پارٹی دروازے مٹھ رکھو تے اوتھے رہو. ایس ملک چ نہ آنا, کیونکہ ایس ملک میں بن چکا ہے کہ گلی گلی میں شور ہے, پورا ٹبر چور ہے. Don't even think about coming back to this country. There will be no place for you. اچھا میں ایک بریک لے لوں, ایک کمپلشن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیڑی ہے وہ جڑی سکوٹر نہ لائی دی ہے, نہیں سائیکل والی ہے کہ جڑی ہے. اچھا پتر بریک لے لے, سائیکل والی بریک ہے, سائیکل والی بریک ہے, سائیکل والی بریک ہے. ہاں اور جڑے کہندے سے نا کتے تے نہ لگی, اور جڑے کہندے سے نا کتے فیل ہو گئے, او اے والی بریک ہے. تو میں اچھا جی لاؤ جی بریک, میں بریک لے لوں, واپس آتا ہوں جی. میرے ساتھ نعیم بخاری صاحب موجود ہے اور کچھ ہلکی پھلکی گپ شپ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جب سے وہ ٹیکس دے رہے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ فلیٹس خرید ہی نہیں لگ سکتے حلال کمائی سے. میاں صاحب کے جو لنڈن والے فلیٹس ہیں وہ 93 to 96 میں خریدے گئے. یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پیسے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ We need to clamp down. صاحب بہت امیر آدمی ہے, وہ ایک $5,000 جمع کرانے گئے اپنے اکاؤنٹ میں لنڈن.
انہوں نے کہا جی یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ 6,000 پاؤنڈ ہے جو میں نے اپنے اکاؤنٹ سے نکالا تھا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے, وہ میں نے نہیں کرائی, یہ 5,000. اب کوئی بات چھپے گی نہیں. اگر یہ وہ الرجائی بینک, وہ جو بھی ہے جو انڈر دا ویسٹ سعودی عربین بینک, انڈر سورٹ آف لاٹس آف پریشر, ان سے پیسے بھیجیں گے یہ نیو یارک, کیونکہ آپ کوئی بھی کرنسی میں, آپ جب سے BCCI گرا ہے, اگر آپ پاؤنڈ کا چیک دیں گے وہ لنڈن جائے گا, اگر آپ جاپانی کرنسی کا چیک دیں گے وہ جاپان جائے گا, اگر آپ فرینچ فرینکس میں دیں گے وہ جو جائے. آپ نے بطور وزیر اعظم بھی حبیب بینک لمیٹڈ کو بھیجے پیسے نیو یارک میں اور وہ ٹرن ہوئے. بابا یہ بات نہیں چھپنی, یہ آپ کیا کہہ سکتے اچھا مجھے بخاری صاحب ایک چیز مجھے سمجھا دیں. دیکھیں میں ایک دو سوالات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ اپنے جواب دے دیجئے گا. ایک مجھے یہ بتائیں, آپ نے ایک ایگزامپل دے دیا, ہم بھی جاتے ہیں, ہمارے پاس بھی اگر $5,000 $10,000 اگر کوئی لے, اتنے پیسے اول تو ہوندے ہی کوئی نہیں, لیکن اگر ہو بھی جائیں تو اگر ہم لے کے جائیں تو ہمارے لیے تو ایشو بن جاتا ہے. وہاں پہ پیسہ گیا, آف شور سے گیا, ان شور میں گیا, ان شور کے بعد جناب وہاں پہ فلیٹ بھی خریدے گئے, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. Why did all these authorities, چاہے وہ یہاں کی ہو چاہے وہ وہاں کی ہو, they stayed mum, number one. Number two, آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی موومنٹ آف منی, وہ منی لانڈرنگ میں آ جائے گی اور وہ اس میں بڑی ریسٹرکشن ہے, which is true, you are absolutely right, لیکن وہ ابھی بھی ہو رہی ہے. تو why is the laws like, you know, for certain people وہ تھوڑا سا بینڈ ہو جاتا ہے, how come وہ بینڈ کیوں ہو جاتا ہے؟ عام آدمی کے لیے تو لا بینڈ نہیں ہوتا. I can give you two answers. جی, یہ جو انٹرنیشنل موومنٹ آف منی ہے, ادھر سے پیسہ ادھر جانا, اس کی دو ہسٹری میں دو مقامات یا ایسے واقعات آئے ہیں جب سے ویسٹ یورپین انکلوڈنگ امریکہ وہ الرٹ ہو گیا. پہلا جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی اور صدام حسین امریکہ کا, وہ اسے کہتے تھے he was our bastard, he was our bastard, اور ایران میں ایک انقلاب آیا تھا تو سلک میزائلز چائنا سے ایران نے خریدنی تھی worth $500 million. Those were managed by BCCI. ٹھیک ہے. And those silk missiles came from China to Iran. اس سے سارا ویسٹ جو تھا led by America, it got very alerted. یاد رکھیے BCCI کو انہوں نے استعمال کیا تھا ایران کانٹرا افیئرز میں. ٹھیک ہے. جو یعنی ایران کے ساتھ وہاں سے BCCI کو, وہ لمبی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب 9/11 ہوا تو انہیں پتہ لگا کہ پیسے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. So there has been a gradual clamp down on that money. ٹھیک ہے. میاں صاحب کے جو لنڈن والے فلیٹس ہیں وہ 93 to 96 میں خریدے گئے ہیں. ٹھیک ہے. 96. اس کے بعد ان اور بھی کرتے یقیناً کام کرتے ہوں گے, وہ سیف ہیونز بنتے رہے ہیں اور وہ کم ہوتے رہے ہیں. میں سوری یہ میں ترلو ٹھیک کر رہا ہوں, اب آ رہی ہے آواز. اچھا, اب اس کے بعد دی ہول ورلڈ, ویسٹرن ورلڈ از ویری کنسرنڈ. ایک ٹیررزم شروع ہو گیا, بھائی پیسے کدھر سے آتے ہیں, who is going to give them. ہمارے ملک میں بھی یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پیسے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, we need to clamp down. میں اب یہ لمبی کہانی سنانے کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کیا یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود سمگلنگ ہیروئن کی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. کیا امیگرنٹس جو بوٹ پیپل ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں. کیا میکسیکو میں جہاں ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں دیوار بنا رہا ہوں اور میں ان کے قیمت میں بنا رہا ہوں, یہ ہوتا رہے گا لیکن گریجولی اس پہ سختی آتی رہے گی. دیکھیے رانا صاحب, یہ نہیں کہ گورا ولایتی ہو یا سوئٹزرلینڈ کا ہو یا امریکن ہو وہ ہم سے زیادہ آنسٹ ہے. not at all.
उसको ये पता है कि वो झूठ बोलेगा अदालत में तो उसको सजा मिलेगी, सिस्टम। उसको ये पता है चाहे वो सर लेस्टर पिगट हो या वो सर जेफरी आर्चर हो, झूठ बोलेगा, इनकम टैक्स नहीं लेंगे तो वो नप लेंगे। यार हमारे यहां नपने की आदत नहीं है। जो यहाँ साहिब इक्तदार है, जिसके पास पैसे हैं, लेट्स अज्यूम उससे 100 करोड़ रुपया फुंडिया इन सम डील, वो कहता जी मैनू कौन हाथ ला सकता है, मैं 100 करोड़ में से 30 करोड़ अलहदा कर देता हूं, आई विल हायर द बेस्ट लॉयर्स एंड दे विल हेल्प मी, एंड ही हैज सक्सीडेड सो फार। This is the first time in the history of this country that a sitting prime minister has been looked into the eye and said, for one reason or another, you do not stand qualified to remain the prime minister of Pakistan. For these reasons, your children have money which they cannot account for, and you are a holder of public office. So मेरी नजर में ये Iranian revolution है या नहीं? There is a revolution that has taken place. अभी क्या जाली वोट नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे, पड़ेंगे। अगर ये जो है, ये जो रिटर्निंग अफसर होते हैं वही होंगे जो अपॉइंट होंगे? नहीं, बट वो प्रोसेस शुरू हो गया है। देखिए मेरी पार्टी पीटीआई, जिसका मैं एक रुकन हूं, एक फुट सोल्जर हूं, 10 उनको कोई रिजर्वेशन है सरदार रजा खान साहब के बारे में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मैं सरदार रजा खान साहब को एक नहायत मोतबर जज समझता हूं। अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन बायोमीट्रिक की 120 में कर लें और कामयाब हो जाए, और भाई हमारा झगड़ा क्या है? हमारा झगड़ा डेमोक्रेसी का बैलेट एक हिस्सा है, वोट पाने। अगर वही सच्चे नहीं पहनते, देख बेटा हाउ इज इट के ब्रेक्सिट हुआ है 52-48%, और कैमरन कहता जी मैं मानता हूं 2% वोट अगर उधर पड़े जाए तो बराबर हो जाते हैं। हम कब उधर पहुंचेंगे कि ये नहीं होगा कि साद रफीक ने डब्बों पे मोहरें लगवाई हैं और उसे और वो फोटोग्राफ हुई है और कुछ नहीं हो रहा। बुखारी साहब देखें, हम एक हम लोग कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का उन कंट्रीज के साथ जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और पता नहीं 2-300 साल हो गए ने, दे आर लाइक वेरी मच इंटैक्ट, उनका सिस्टम इंटैक्ट है। वो मुझे कंपैरिजन कुछ समझ नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि ये देखें लोग जो इस वक्त चाह रहे हैं ना, जो अवाम है वो इस वक्त ये चाह रही है, आप कह रहे हैं वोट भी जैली पड़ेंगे, ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं आप कह रहे हैं जी इस वक्त गड़बड़ भी होगी, करप्शन भी होगी, ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब घर चले गए, लोग बड़े खुश हुए जनाब, मेजॉरिटी, सारे नहीं हुए खुश, सारा मुल्क नहीं खुश हुआ, लेकिन मेजॉरिटी लोग खुश हुए। लेकिन आगे भी लोग रिजल्ट्स देखना चाहते हैं ना, आगे भी लोग अगर इसी तरह समझते रहे कि जनाब ये अद्धा तितर अद्धा बटेर वाला काम चलना है, तो वो लोग पीपल गेट डिसहार्टेड। वो मैं उसको देख रहा हूं कि मैं वो पूछना चाह रहा हूं आपसे कि वो टाइम आएगा या वो अपने हमारे बच्चों के दौर में आएगा या उनके बच्चों के दौर में आएगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, एक साइकिल वाली ब्रेक, तो मैं वापस आना। रूल ऑफ लॉ और वोट इज ए गिफ्ट फ्रॉम द व्हाइट मैन। नैब ऑर्डिनेंस 99 कहती है 30 दिन में फैसला होना है। क्यों नहीं हो सकता? जब भी कोई हुकूमत कहती है आप टैक्स दे, जनाब यानी असी दुकाना बंद कर रहा है। नईम बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल इनकी खिदमत में पेश किया था बुखारी साहब की कि पीपल वांट चेंज इमीडिएटली, कि अभी भी जनाब होंगे इश्यूज, अभी भी वोट गलत पड़ेंगे, 2 नंबर वोट पड़ेंगे, लेकिन लोग कहते हैं जी कि सारे काम कैसे ठीक हो जाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक बहुत बड़ा डिसीजन आया, मियां साहब को घर भेज दिया गया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं जनाब कि ये मियां साहब से निकल भी जाएंगे, रेफरेंसेस के बाद जनाब वापस भी आ जाएंगे, फिर वजीर आजम बन जाएंगे, फिर वजीर आजम हाउस में चले जाएंगे और जनाब कुछ भी नहीं होना। तो वो ये जो इनके जो आई वुड से कि ये जो माइंड सेट है इसको ख़त्म हो सकेगा या नहीं, क्योंकि उसमें लोग रिजल्ट मांगते हैं, कहते हैं जी फटोफट सारा कुछ हो जाए, रातों रात सारा कुछ हो जाए, तो वो क्यों नहीं हो सकता?
وہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایویں ٹرک دی بتی پیچھے لایا ہے. حوصلے سے بات سنیے گا جی حوصلے نہ لمبا سال ہے وہ چھری تھلے میں لے رہے. میرے پہلے ایک ذہن میں بات بنا لو کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم میں سے جو بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ ہم تفرقہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں اور اسلام کی تاریخ میں. یہ تفرقہ صحیح ہے نہیں، یہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن اپنے ذہن میں، اور جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ بھی دیکھنے والے وہ سن رہے ہیں، اگر میں پوری طرح نام نہ لے سکوں تو مجھے معاف کر دیا. حضرت فاروق اعظم 12 سال اور 12 years assassinated، ہم شہید کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی 12 years or 10 years he was an old man, assassinated، شہید. حضرت علی کرم اللہ وجہ assassinated، شہید. امام حسن پوائزنڈ، زہر دے دیا اس کی اپنی بیوی نے اس کو. کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری، 61 ہجری. امیت کتنے سال رہے یہ ہم سب بھول جاتے ہیں. امیت کے بعد کون آئے؟ عباسد کتنے 100 سال رہے ہم سب بھول جاتے ہیں. سیلجکس، اب اس کے بعد ہمارا جو کرد ہے صلاح الدین ایوبی، فاطمیز کہیں جا کے ایجپٹ میں آئے، اب بر صغیر میں آ لیں. محمد بن قاسم سندھ، محمود آف غزنوی 11 times. اس کے بعد تغلقس، لودھیز، خلجیز، فلانا غلامان اور لودھیز. اس کے بعد ایک بابر صاحب آ جاتے ہیں جس کے بارے میں عمر ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، expelled by history from his native land, an adventurer in search of a kingdom. All during the Mughal Empire and till the end. مجھے یہ بتا دیں پارلیمنٹری سسٹم کا there is no question of accountability. وہاں انگلستان میں تو آ گیا میگنا کارٹا، اور وہ آگے بھی آگے جھگڑے بھی ہوئے مونارکی کے پاس. دیکھو ایک ذہن میں میرے آپ کے ناظرین میں سے لے لیں کہ رول آف لا اور ووٹ از اے گفٹ فرام دی وائٹ مین. گورے نے دیا. میں جس جگہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا یہاں سکھوں کی حکومت تھی. اگر چیلیاں والا میں وہ آخری جنگ 1849 میں نہ ہارتے تو ہم شاید آج بھی سکھوں کے تحت ہوتے. Therefore یہ سسٹم جو انگریز نے ہمیں دیا ہے، جس میں رول آف لا کے عنصر ہیں، جس میں کورٹس بنائی گئی ہیں، جس میں ایک ریفارم آیا، پھر دوسرا ریفارم آیا، پھر تیسرا، جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں ان دیٹ لیجسلیٹو کاؤنسل ہمارے لیے ایک بریلینس، اور جس میں 1935 کا ایکٹ آیا جس کے تحت 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو پھینٹ پڑی. ہم جو پنجاب میں بیٹھے ہیں ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے پاکستان کے، ٹھیکیدار بنے ہوئے پاکستان کے. یہاں یونینس منسٹری بنی. یہ جماعت اسلامی والے، آل انڈیا جماعت اسلامی والے، دے اینٹی پاکستان تھے اور کانگریس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. احرار والے، وہ سید صاحب بخاری صاحب، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عشاء کے وقت تقریر شروع کرتے تھے اور فجر تک جاری رکھتے تھے، قائد اعظم کے خلاف تھے. یہ ملک ایک بیرسٹر نے بنایا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں کچھ چند، میں کس پہ اعتماد کروں. سو اس لیے ہمارے ہاں رول آف لا اور یہ سسٹم آف کورٹس اور اکاؤنٹیبلٹی سلو ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ہے کہ این باتھم کیس کرتا ہے عمران خان پہ ڈیمیجز کا، وہ ایک سولیسٹر دوسرے سے بات کرتا ہے،
अदालत जिस दिन केस शुरू करती है कहती है एडजर्नमेंट नहीं में देनी, 4 दिन में केस का फैसला हो जाता है। नैब ऑर्डिनेंस 99 कहती है 30 दिन में फैसला होना है। क्यों नहीं हो सकता? ये सिविल प्रोसीजर कोड गोरेने में दिया हुआ है यार, वहां तो फैसला हो जाता है, यहां क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वी डू नॉट हैव द विल टू डू इट। हम कहते हैं हम इनकम टैक्स नहीं देते। आप सुने, लेट्स टेक लिबर्टी मार्केट, आपके ख्याल में कितना कारोबार होता है दिन में उसमें? लेट्स टेक ब्रांडर्थ रोड, कितना कारोबार होता है दिन में? लेट्स टेक मोची दरवाजा, कितना कारोबार होता है? हमारे में हौसला नहीं है। जब भी कोई हुकूमत कहती है आप टैक्स दें, कहें जनाब याली असी दुकाना बंद कर लांगे, असी टैक्स नहीं देना। यार ट्रस्ट डेफिसिट है ना। मैं देखूं, एक सुन ले, मैं देख थोड़ी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, 150 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट आप कल बनाएं, कैमरे लगाएं अदालत में, कैमरे लगाएं उसके और कहें बाबू तेरे पास 15 दिन है केस फैसला करने के। क्यों नहीं होगा? और कहना जी मेरा वकील एतजाज एहसन साहब ने, बहुत अच्छे वकील है, उन्हें कहा बाबू तारीख नहीं मिलनी, तारीख नहीं मिलनी, वकीलों कर जो है मेरे को पेश है। कहना जी मैं बीमार हाँ, मैं पहले भी अर्ज कर चुका। कहना बाबू अदालत हस्पताल च लगेगी, तारीख नहीं मिलनी। इफ यू हैव द विल व्हाई कांट वी डू इट? अच्छा, एक आखिरी चीज कि मियां साहब मुझे बार बार अगर सुन ले 20,000 आदमी लेके आ जाएंगे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में और बाऊ नहीं होना है, ही इज गॉन। चलो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ टुर पाई जी, चलो पुलिस मुकाबले ते लत्तन डिंगियां कहता खाने खाने कीरे ते लाने नारे ते फिर कहना ऐसा क्यों हो गया? बाबू ऐसा हो भी होवे। अच्छा मेरा प्रोड्यूसर ਜਿਹੜਾ ਨਾ और कैमरामैन वाले ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि खत्म करो जी, शो ਦਾ टाइम मुक गया ਤੇ मुझे वाइंड अप थोड़ा टाइम हो गया। अच्छा चलो फिर मिल लांगे। नहीं फिर मिल लेंगे। सो इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू नईम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, यू टुक आउट टाइम फॉर मी। माय प्लेजर सन, यू डू अ वंडरफुल जॉब, यू आर अ रिलैक्स्ड पर्सन। और मैं वो नहीं पूछना चाहता हूँ टेलीविजन पे कि आपकी कौन सी टेपें थी जो कौन सी जगह से आपसे छीनी गई थी, ये मैं गल कल पूछूंगा अगले प्रोग्राम। वो मेरे ख्याल और सारे नु पता है वैसे आया कैसा बड़ा इनस्विंगर मारे जाने तो एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। और आई डोंट हैव टू लाइक आई हैव नो एक्स्ट्रा ओवर हियर, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू नईम बुखारी साहब एंड बड़े लाइट तरीके से उनसे गुफ्तगू करना चाहता था, क्योंकि कंसर्न इस वक्त ये है कि नैब ने जो रेफरेंसेस बनाए हैं बड़े वीक बनाए हैं और मियां साहब इज़ गोइंग टू वॉक आउट क्लीन, ये लोगों का कंसर्न है और उस पर मैं चाहता था कि वो रोशनी डालें, क्योंकि एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट के वो सुपरवाइज भी कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और जब ये सब कुछ अगर वीक है तो व्हाट विल द सुप्रीम कोर्ट डू अल्टीमेटली, और क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको हैंडल कैसे करेगी, ये पूछना चाह रहा था मैं। एनीवेज जी, फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।